نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 295 سورۃ الجن، آیت نمبر 1 to 28، 1 سے لے کر 28 تک۔ یہ سورت ایک موضوع کے گرد گھومتی ہے، وہ ہے جنات، اور جنات کی زندگی سے ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جن کا جو لفظ ہے جیم نون نون سے ہے، اس کا معنی ہے چھپ جانا، اس لیے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اسے جنین کہتے ہیں۔ جن اس مخلوق کا نام ہے جو انسان کے حواس خمسہ سے چھپی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے جن کا نام الجان ہے، جس کو ابو الجن کہا جاتا ہے۔ اس پارے کی خصوصیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس پارے میں جہاں سورۃ الجن ہے وہاں سورۃ الانسان بھی ہے، اور یہ دو مخلوقات مکلف بنائی گئی ہیں۔ جنات کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کے ایک حصے کا انکار کرتا ہے، پھر قرآن کے ایک حصے کا انکار کل کا انکار ہے، اور یہ کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جن و انس دونوں کے لیے ہے، اور یہ دونوں مکلف بنائے گئے ہیں۔ ویسے جنات میں نام جن ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جن جو گھروں میں رہتے ہیں ان کو عامر کہا جاتا ہے۔ جو بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ان کا نام ارواح ہے، اور سرکش جنوں کو مارد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مضبوط ترین جن عفریت کہلاتے ہیں۔ پھر شیطان قسم کے جنوں میں شریر ترین ابلیس ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے پاس فوجیں ہیں، وہ مختلف قسم کے کام اپنی فوجوں سے لیتا ہے۔ مثلا آپ اگر عبادت میں مشغول ہیں تو وہ دوران عبادت وسوسے ڈالتا ہے۔ ایون آپ وضو بھی کر رہے ہوں تو وسوسہ ڈالتا ہے۔ بہرحال ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ خیر، ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا اللہ تعالی ہمیں بتائیں گے، کیونکہ یہ چھپی مخلوق ہے، اور چھپی مخلوق کو جاننا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ ہم انسان جو ایک دوسرے کو نظر آتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں بھی شیور نہیں ہے کہ ہم پورا جانتے ہیں اس کو، تو پھر جنات کو جاننا تو تھوڑا اور مشکل ہے، وہ اس لیے کہ وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے۔ ایک بات کا خیال ہمیشہ رکھیے گا کہ جنات کے بارے میں بات کرنے سے پہلے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ محض سنی سنائی باتوں پر بھی یقین نہ کریں۔ ہمارے یہاں تو یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی کہانی جن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اور اتنے واقعات لوگ سنا دیتے ہیں، اور ان سب واقعات کا تعلق جنات سے بیان کرتے ہیں۔ پھر ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی شیطان ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ہماری ہی طرح مخلوق ہیں۔ لوگ جنات سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ان میں بھی نیک جن ہیں اور برے جن ہیں۔ بالکل اسی طرح سے انسانوں میں بھی برے انسان بھی ہیں اور اچھے انسان بھی ہیں۔ یہ دونوں
اللہ کی مخلوقیں ہیں، اللہ نے ان دونوں کو مکلف بنایا ہے. تو مومنین کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کوئی شیطان ہم کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا اللہ کے اذن کے بغیر. تو ان جنات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے ضروری کام کرنے ہوں گے جس کو کر کے ہم ان کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں، جس میں 5 وقت کی نماز پڑھنا، پاک صاف رہنا، جھوٹ اور گناہوں سے بچنا، صبح و شام اور سونے جاگنے کے مسنون اذکار پڑھنا، وقتاً فوقتاً اپنے اوپر آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ اور سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص کا دم کرتے رہنا، بیت الخلاء میں جاتے وقت دعا پڑھنا، اور بیت الخلاء سے باہر آ کر بھی دعا پڑھنا، تعوذ پڑھتے رہنا. پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو شیطان سے محفوظ رکھتی ہیں. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے. پھر حفاظت کے بھی مسنون اذکار ملتے ہیں، اس کا اہتمام کرنا. پھر اس بات پر یقین رکھنا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں پڑھا تھا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر یہ کہ اللہ کے اذن کے ساتھ. یہ مخلوق آگ سے پیدا کی گئی ہے، اور انسان کی پیدائش سے پہلے جن زمین پر آباد تھے، اور ان میں بھی نبوت کا سلسلہ موجود تھا. یہ جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے. جن ہماری ہی طرح علاقائی زبانیں بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں. جو بد کردار جن ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے. انسانوں کی طرح ان میں بھی تولد اور تناسل کا سلسلہ جاری ہے، یعنی یہ بھی شادیاں کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی بچے ہوتے ہیں. ان کو بھی موت آتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. یہ جنات فرشتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین کا جانشین بنایا تو ان جنات کو یہ حکم دیا کہ یہ اپنی رہائش کھنڈرات، قبرستان، صحرا، دریا، سمندر، جزیرے، غار وغیرہ میں بنا لیں. پھر یہ گندی جگہوں پر بھی ہوتے ہیں. جو بد کردار جنات ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں، یہ گندی جگہوں پر ہوتے ہیں جیسے کہ بیت الخلاء، کوڑا دان وغیرہ. جنوں کی شکل و صورت کیسی ہے اس بارے میں بتایا نہیں جا سکتا. کیوں نہیں بتایا جا سکتا؟ کیونکہ یہ دکھائی نہیں دیتے. ہاں، جنات اپنی شکل و صورت بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں. مثلا یہ سانپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہیں کہ اگر تم کسی سانپ کو دیکھو تو اس کو 3 بار کیا کہو کہ اگر تم جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ. تو ابو ہریرہ کی وہ مشہور حدیث جس میں آیت الکرسی کا بیان ہے، اس میں جن انسان کی شکل لے کر آیا تھا. تو یہ جنات اپنی شکل و صورت بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں. ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے. جیسے کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا، تو ان کے پاس جنات تھے جو بڑے تیز رفتار تھے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تابع کیے گئے تھے، اور وہ آن کی آن حضرت سلیمان علیہ السلام کے کام جھٹ پٹ کر دیا کرتے تھے. لیکن جنات زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے.
سورۃ الحجر کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. جنات زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے. خیر ہم ان کے بارے میں اور تو کچھ آپ کو نہیں بتا سکیں گے. اب سورۃ الجن کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اس میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے اوحی الیہ وحی کی گئی میری طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے انہو بے شک یہ ہے کہ یا یہ کہ بے شک ترجمہ اس کا کچھ یوں کیا جائے گا. میں یہاں پر ٹھہر کر آپ کو سورۃ الجن میں آنے والی تمام ضمیر شان کے بارے میں سمجھا دوں تاکہ پھر آگے آپ کو ترجمہ سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو. انہو کا جو یہاں پر لفظ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہو ضمیر شان ہے. بسا اوقات جملے کی ابتدا میں ضمیر غائب آ جاتی ہے جس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا، یعنی وہ ضمیر کسی کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوتی، اور بعد والا جملہ اس ضمیر کی تفسیر کرتا ہے. اس صورت میں اگر ضمیر مذکر کی ہو تو اسے ضمیر شان کہتے ہیں اور اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، اور اگر ضمیر مؤنث کی ہو تو اسے ضمیر قصہ کہتے ہیں. اب ہو کی ضمیر آپ دیکھیں تو یہ واحد مذکر غائب کی ہے، لیکن آپ کو اس کا کوئی ٹرانسلیشن یہاں نظر نہیں آئے گا. ہو کا کوئی ٹرانسلیشن ہے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ضمیر شان ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جاتا. تو بسا اوقات جملے کی ابتدا میں ضمیر غائب آ جاتی ہے جس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا، یعنی وہ ضمیر کسی کی طرف نہیں لوٹتی، یا آپ اس کو آسان لفظوں میں کہہ لیں تو اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جاتا. اور بعد والا جملہ اس ضمیر کی تفسیر کرتا ہے. اب ایسی صورت میں اگر ضمیر مذکر کی ہے تو اسے ضمیر شان کہتے ہیں، اور اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے بے شک شان یہ ہے کہ، بے شک شان یہ ہے کہ، یا پھر یہ کہ بلا شبہ. بے شک کا ترجمہ کیوں آ رہا ہے اس میں؟ انا کی وجہ سے. اب اس سورہ جن میں 5 آیات ایسی ہیں جہاں آپ کو یہ ضمیر شان نظر آئے گی. آیت نمبر 1، آیت نمبر 3، آیت نمبر 4، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 19، جہاں آپ کو اس ہو کا ترجمہ نہیں ملے گا. تو کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے بھی ایسا کیا جاتا ہے. قل کہہ دیجئے اوحیا وحی کی گئی الیہ میری طرف، انہو یہ کہ بلا شبہ شان یہ ہے، استمع غور سے سنا، نفر ایک گروہ نے، من الجنی جنوں میں سے. استمع کہتے ہیں غور سے سننے کو، حالانکہ قرآن پاک میں یسمعو بھی آتا ہے، لیکن یسمعو سننا، استمع غور سے سننا. غور سے سنا تھا ایک گروہ نے جنوں میں سے. اب یہاں پر بات قرآن کی ہو رہی ہے جس کی وضاحت آگے آئے گی. فقالو تو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم نے، سمعنا سنا ہم نے، قرآنًا عجبا ایک قرآن عجیب. تو جس چیز کو انہوں نے بڑے غور سے سنا تھا وہ قرآن تھا. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ
اکاز کے بازار جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ ان دنوں شیطانوں کو آسمانوں کی خبر ملنا بند ہو گئی تھی اور ان پر انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ وہ زمین کی طرف لوٹے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں آسمان کی خبر ملنا بند ہوئی ہے۔ اب یوں کرو، ساری زمین کے مشرق اور مغرب میں پھر کر دیکھو، وہ کیا نئی بات واقع ہوئی ہے۔ ان میں سے کچھ شیطان تہامہ یعنی حجاز کی طرف بھی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا میں تھے اور اکاز کے بازار جانے کا قصد رکھتے تھے، یعنی ارادہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ جب ان جنوں نے قرآن سنا تو ادھر کان لگا دیا، پھر کہنے لگے، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آسمان کی خبر ہم پر بند کر دی گئی ہے۔ جو اتنی سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے آسمان کی، یہ وہی نازل ہو رہی ہے، اس وہی کی حفاظت کی بنا پر ایسا کیا گیا ہے۔ پھر اس وقت وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور انہیں کہنے لگے، یعنی یہی بات کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے سنا ہے عجیب قرآن۔ یہ روایت بخاری میں آتی ہے۔ سورۃ الاحقاف میں جو بیان شدہ واقعہ ہے اس کے مطابق سننے والے جن مشرک نہیں تھے، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان رکھتے تھے۔ جب ہم نے سورۃ الاحقاف پڑھی تھی اور وہاں پر بھی جنوں کا تذکرہ پڑھا تھا، تو وہ اہل کتاب جن تھے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اور تورات پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ پھر قرآن سننے کے بعد وہ جن قرآن پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ اس صورت میں جنوں کا ذکر ہے وہ مشرک تھے، جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جنات مشرک تھے۔ اب انہوں نے قرآن کو سنا اور قرآن ان کو بڑا عجیب لگا۔ قرآن عجبا کہا انہوں نے۔ عجبن بطور مبالغہ مصدر آیا ہے، یعنی اسم فاعل کے معنوں میں اگر اس کو لیں، معجبن لیں اگر ہم اس کو، تو جنات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو فصاحت والا، بلاغت والا ہے۔ یہ قرآن فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بڑا عجیب ہے اور نصیحت کے اعتبار سے بڑا عجیب ہے، یا برکت کے لحاظ سے بڑا عجیب ہے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جنوں کی تیز رفتاری آپ دیکھیں کہ انہوں نے سنا، سمجھا اور جا کے بتایا۔ تو ان جنات سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جو قرآن ہم سنیں، قرآن بھی ہمیں یوں ہی حیرت میں مبتلا کرتا ہے جیسے جنوں کو حیرت میں مبتلا کیا تھا۔ تو جنات کی طرح ہم بھی قرآن کو سنیں، سمجھیں اور آگے پہنچانے والے ہوں۔ جیسے کہ اس پورے پارے کا مرکزی مضمون دعوت اللہ ہے، تو یہاں پر جنوں کے اس عمل سے دعوت اللہ کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو قرآن سنتا ہے اس کو چاہیے کہ سمجھے اور آگے بیان کرے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے آپ کوئی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور آگے کسی سے شیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جنات کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ڈال دیا، اور ہم میں سے جس نے بھی پہلی بار قرآن سنا ہوگا اور دل سے سنا ہوگا اس کی یہی کیفیات ہوں گی۔ انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ قرآن واقعی بہت عجیب ہے، اس نے تو میری زندگی بدل دی۔ اس کی فصاحت اور بلاغت کے کیا کہنے ہیں، اس قرآن میں موجود نصیحتوں کے کیا کہنے ہیں، اور اس قرآن کو پڑھنے سے جو برکتیں نصیب ہوتی ہیں اس کے کیا کہنے ہیں۔ دلوں کو بدل گیا، زندگیوں کو بدل گیا۔ تو جیسے ہی قرآن کو سنیں اس کو آگے جا کر بتانا چاہیے۔ یہدی الی الرشد، رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف۔ رشد سے مراد یہاں پر ایمان ہے، حق ہے، ہدایت ہے۔ یہ جنات اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ یہ قرآن
رشد کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فَآمَنَّا بِهِ، پس ایمان لائے ہم ساتھ اس کے. ہم تو اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں. ایک وزٹ تھی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان جنات میں چینجز آپ دیکھیں. یہ شرک کرنے والے جن تھے، اور ان کی فیلنگز آپ دیکھیں کتنی اسٹرانگ ہیں. فَآمَنَّا بِهِ کہہ کر انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. وَلَن نُشْرِكَ، اور ہرگز نہیں ہم شریک کریں گے بِرَبِّنَا أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو. نہ ہم کسی مخلوق کو، نہ کسی اور معبود کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں گے. اب ہم کسی قسم کا شرک نہیں کریں گے. ماضی میں جتنے بھی شرک کیے ان سب کو فوراً چھوڑنے کا اعلان کر دیا. آج انسان قرآن پڑھتا ہے اور اپنی اصلاح میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لیتا ہے. پہلے تو ہم دیکھیں گے، پھر ہم سمجھیں گے، پھر اس کے بعد کچھ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے. کتنی کوئک چینجز ہیں، کتنی جلد تبدیلی لائے ہیں یہ جنات. وَأَنَّهُ، اور یہ کہ بلا شبہ، شان یہ ہے، پھر ضمیر شان آ رہی ہے. تعالی بلند ہے، جد ربنا، شان ہمارے رب کی. جدو کا معنی ہوتا ہے بزرگی، عظمت، حکومت، اور دوسروں کے مقابلے میں بلند ہونا. ابن عباس نے جد ربنا کے معنی فعل، امر اور قدرت کے بتائے ہیں کہ بلند ہے فعل، امر اور قدرت ہمارے رب کی. ایک اور معنی بھی ابن عباس بتاتے ہیں جد ربنا کے، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں، نعمتوں اور مخلوق پر اس کی مہربانیوں کا بیان ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اس کی نعمتیں اور مخلوق پر اس کی مہربانیاں بہت بلند ہیں. مجاہد کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بلند ہے. تعالی جد ربنا، بلند ہے شان ہمارے رب کی، بلند ہے بزرگی، عظمت، حکومت ہمارے رب کی، بلند ہے اس کا فعل، امر اور قدرت، بلند ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اس کی نعمتیں، اس کا ذکر. یعنی اللہ تعالیٰ دوسروں کے مقابلے میں سب سے بلند ہے. متخذ، نہیں بنائی اس نے، صاحبتن، کوئی بیوی. صاحب ویسے تو ساتھی اور دوست کو بھی کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں بیوی کے لیے آتا ہے. نہیں بنائی اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بیوی، ولا ولدا، اور نہ کوئی بیٹا. جن کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی شان اتنی بڑی ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو یا بیوی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ان سب کمزوریوں سے پاک ہے. وَأَنَّهُ، اور یہ کہ بلا شبہ، پھر ضمیر شان آ رہی ہے. کان یقول، تھے کہا کرتے، سفیہنا، ہمارے نادان، علی اللہ، اللہ پر، شططا، زیادتی کی باتیں. سفی سے مراد ایک فرد بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں کا گروہ بھی ہو سکتا ہے. بعض نے اس سے شیطان یعنی ابلیس مراد لیا ہے، اور بعض نے بطور جنس یعنی ہر وہ شخص جو یہ باطل گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، وہ سب اس سے مراد ہے. تو ہمارے نادان یہ کہا کرتے تھے اللہ پر زیادتی والی باتیں کہ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ. یعنی جو اللہ پر ناروا باتیں کرے وہ ناسمجھ ہے. شططا، زیادتی کی باتیں، یعنی مراد شرکی عقائد
کفر، ظلم پر مبنی باتیں، باطل باتیں، اور یہ کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ ہمارا بے وقوف اللہ پر زیادتی کی بات کہتا تھا، ظلم پر مبنی بات کہتا تھا، شرکی عقائد رکھتا تھا۔ وَأَنَّا، اور بے شک ہم نے، وَنَنَّا گمان کیا ہم نے، الن کہ ہرگز نہیں، تقول الانس کہیں گے انسان، والجن اور جن، علی اللہ اللہ پر، کذباً کوئی جھوٹ۔ اور یہ کہ بے شک ہم نے گمان کیا کہ بے شک انسان اور جن اللہ پر ہرگز کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، اپنی غلطی کو مان رہے ہیں، اپنے خیالات کی خود تردید کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو انہوں نے قرآن سنا، کہتے ہیں کہ قرآن سننے سے پہلے ہم یہی سمجھتے رہے کہ جن اور انسان اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اب جب ہم نے قرآن سنا ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوگ کتنی غلط باتیں کرتے تھے، یہ اپنی غلطی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا کو اگر آپ بریکٹ میں لے لینا کہ یہ اپنی غلطی مان رہے ہیں، ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ سب صحیح ہیں، کوئی اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے بہت ساری ایسی باتیں ہم بھی اپنے عمل میں لیے ہوئے تھے، جب ہم نے قرآن پڑھا تو ہم نے کہا یہ تو قرآن میں، حدیث میں ہے ہی نہیں، اور ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی انسان اللہ پر جھوٹ باندھے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر ان کو حقیقت کا پتہ چلا کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔